لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد بشر ليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات مل کے درود شریف پڑھ لیں. صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، قابل صد احترام میری ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، انجمن تبلیغ و قرآن و سنت کے زیر اہتمام ہر سال محرم اور ربیع الاول کے موقع پہ مختلف مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں. میرے فاضل بھائی مولانا قاری ارشاد الاقصی مدنی اللہ تعالی ان کی زندگی میں علم اور عمل میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. مجھے بھی حکم فرما دیتے ہیں، حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. ابھی مجھ سے پہلے مناظر اسلام علامہ محمد یوسف صاحب رحمانی بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیان فرما رہے تھے. جی یہی چاہتا تھا وہ بیان فرماتے جائیں، میں اور آپ سنتے جاؤں، لیکن اچانک انہوں نے بریک لگا دی اور مدنی صاحب نے میرا اعلان کر دیا. یہ جتنے بھی جلسے ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ہو رہے ہیں. ان جلسوں میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا
باعث رحمت اور برکت ہے۔ حضور کی سیرت اور شان بیان کرنے سے حضور کی شان بڑھ نہیں جانی، لیکن حضور کی شان بیان کرنے سے میرے اور آپ کے گناہ دھل جائیں گے، نیکیاں زیادہ ملیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب ہوگا۔ جب آ کے بیٹھا کریں تو نیت یہ کر لیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کے لیے آئے ہیں، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت اور باعث مغفرت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دائیں طرف جو دوست کھڑے ہیں، میں التماس اور گزارش کروں گا میرے سامنے تشریف لے آئیں۔ یہ ساتھی جو کھڑے ہیں آگے بیٹھ جائیں، ہوا تو ویسے چل رہی ہے، موسم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ لاہور سے لے کر تقریباً دریائے اٹک تک خوب بارش ہوئی، آگے آئے تو خشک ہی خشک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع بہار کو کہتے ہیں، پہلی بہار، یعنی اس مہینے میں حضور جو دنیا میں تشریف لائے تو بہار ہی بہار ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کی 9 کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ صف میں ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جس کا حصہ اللہ کریم نے اس میں نقل فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی پیغمبر رسول ہوں، اگلی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد زیادہ پیغمبر نہیں آئیں گے، ایک رسول آ رہا جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جلسے میں آپ کو سبق پڑھا کے جاتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بخیل کون ہوتا ہے؟ عرض کیا جس کے پاس پیسے ہوں خرچ نہ کرے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے لیکن وہ مسلمان میرا نام سن کے درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ کنجوس ہے۔ آپ تو سخی ہیں، حضور کا نام محمد سن کے کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے۔ مجھے صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ گانے اونچی اونچی آواز سے، کہانیاں اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور جب درود کی باری آتی تو پھر سمن بکمن بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم، بلند آواز سے، جس کو آتا ہے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی۔ ایک پیغمبر میرے بعد آ رہے ہیں جن کا نام نامی بلند آواز سے احمد ہوگا صلی اللہ۔ جیسے اللہ کریم کے 99 نام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں تو بہت، لیکن مختصراً 99 نام لکھے ہیں، جمع کیے ہیں۔ ان تمام ناموں میں
نبی علیہ السلام کے دو نام زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ایک محمد، بلند آواز سے ذرا، یہ بلند آواز سے اس لیے کہتا ہوں جس کو یاد نہ ہو اس کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی درود پڑھ لے، اس کا درود پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی ساری کائنات نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ کیوں اس میں کوئی شک ہے حضور کی تعریف نہیں ہوئی؟ بولو، بلند آواز سے بولو۔ اتنی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی حمد و ثنا نہیں بیان ہوئی جتنی حضور کی تعریف بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح، بلند آواز سے ذرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ساری کائنات نے سب سے بڑھ کے تعریف بیان کی، اور احمد جس نے سارے جہان سے بڑھ کر خدا کی توحید کے علم کو بلند کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجاب میں انڈیا کے پنجاب میں ایک قصبہ ہے جس کا نام قادیاں، ضلع گرداسپور میں۔ وہاں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کی کہ اس آیت میں اللہ کریم نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ تو جو مرزائی تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام تو غلام احمد ہے اور قرآن مجید میں صرف احمد ہے، یہ کوئی بات بنی نہیں۔ اس نے کہا غلام کاٹ دو، غلام کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ بولو احمد۔ قادیہ میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہیے رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی عبد القیوم پوپلزئی رحمت اللہ علیہ کے رفقا میں سے تھے، شاہ جی رحمت اللہ علیہ سینکڑوں مرتبہ پشاور آئے، وہ تقریر کے لیے گئے اور دلائل دیتے دیتے اس جگہ پہ پہنچے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے مجھے احمد کہہ کے پکارا۔ جب مرزائیوں نے کہا حضرت آپ کا نام تو غلام احمد ہے، تو مرزا صاحب نے کہا غلام کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ شاہ جی فرمان لگے اس کی مثال یوں سمجھے کہ میرا نام ہے عطا اللہ، کیا نام ہے جی؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری، عطا اللہ۔ فرمایا عطا کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ فرمایا میں نے تو ایسے گدھے انسان کو نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ ان کا شاہ جی آپ اللہ بن گئے؟ فرمایا نہ میں اللہ نہ وہ احمد۔ پنجابی میں کہتے ہیں جداں دی روحاں ادا دے فرشتے، پوئے نہ پوئے، بلند آواز سے ذرا، جداں دے منہ ادا دے تھپڑ۔ تو متفقہ طور پہ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس احمد سے مراد جناب محمد الرسول اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور میرا اور آپ کا مسلک ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں۔ کہو بے شک، قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پہ، نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خلیفہ بن کے آئیں گے، اسی شریعت پہ عمل کریں گے، ہمارے والی نمازیں پڑھیں گے، ہمارے والا قرآن پڑھیں گے۔ جب آپ کا وصال ہوگا تو نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا میں دفن ہوں گے
جو لوگ حج کر چکے ان حاجیوں سے پوچھئے کہ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں ابھی 3 قبریں ہیں اور چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع عثمانی کے بعد نبی انہیں زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ان کے جانے کے بعد حضور کی آمد تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما دنیا میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے شرک عام ہو گیا، بدعت عام ہو گئی، قتل و غارت عام ہو گئے، چوری، زنا، ڈاکے، بدماشی، عیاشی عام ہو گئی۔ ایک دن حضور کی خدمت میں صحابہ بیٹھے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے ایام جاہلیت میں جو گناہ کیے ان کا کیا بنے گا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، سچے دل سے ایمان لے آئے، اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف اور وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گئے گویا کہ آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک اور گناہ بھی کرتے تھے، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی، ہم زمین میں گڑھا نکال کے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج خواتین کہتی ہیں، افواہ کہتی ہیں، ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے، ہم بڑی مظلوم ہیں، ہمیں مساوات چاہیے، مولویوں نے ہمیں کھلے لین لگا دیا، ہمارے بڑے حقوق ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام آیا، یہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے فرمایا ان کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ جس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو اور اس نے اس کی اچھی طرح سے پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، جوان ہوئی تو اس کی شادی کی، تو حضور فرماتے ہیں اس بچی کے ماں باپ قیامت کے دن میرے ساتھ حوض کوثر پہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شہادت کے ساتھ والی انگلی ہے۔ یہ تو عورت کو مقام اللہ اور اللہ کے نبی نے عطا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے 2 بیٹیاں، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ، جس کی 3 بیٹیاں، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ، فرمایا جس کی جتنی بیٹیاں دنیا میں آئیں اس کی پرورش کی، خیال کیا، بیاہ نکاح کر کے بسایا، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے شہادت کی ساتھ والی انگلی ہے، یعنی بالکل بیٹیوں کا باپ میرے قریب ہوگا صلی اللہ۔ بچیوں کو نیس نہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور جب جوان ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے۔ مولانا مدنی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا تشریف فرما ہے، علماء نے بزرگوں لکھا، بچی جوان ہو جائے تو تنہائی میں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جدا نہیں بیٹھ سکتا، کہیں شیطان ورگلا نہ دے۔ اور اخبارات میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ سب کی بچیوں کی عزت کی خود آپ حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں 40 سال کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں کرتے، منع ہے بھائی۔ بہت بڑا گھر تلاش نہ کرو، حضور نے فرمایا دیندار گھر تلاش کرو، جس گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، دین پڑھنے والے ہوں۔ آج ہم وہ رشتہ دیکھتے ہیں جس کے پاس کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، مربے ہوں، لینڈ لارڈ ہو، سمگلر ہو،
بس کمائے صحیح، خواب و حرام ہی کیوں نہ کمائے، نہ دین دیکھو اور بچی کو فارغ کرو۔ یا سلام بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، فرمایا کوئی واقعہ؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے ملک سے 5 سال کے لیے باہر گیا، میرے گھر بچہ بچی ہونے والا تھا، میں نے بیوی سے کہا بیٹا ہوا تو زندہ رکھنا، بچی ہوئی تو ذبح کر دینا، زندہ ہی دفن کر دینا۔ میرے ہاں میرے بعد بچی ہوئی، 5 سال کے بعد میں آیا تو بیوی میری نے بچی کو زندہ دفن تو نہ کیا، میری آمد کا پتہ چلا تو پڑوسیوں کے گھر بچی بھیج دی۔ ایک دن گزرا تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے تجھے بیٹا بیٹی دینا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا بچی ہوئی، زندہ دفن کر دیا؟ کیا نہیں، کہاں ہے؟ پڑوسیوں کے گھر بلائی، بچی بڑی حسین و جمیل، خوبصورت، خوب روح، 5 سال کی بچی، خون تھا، محبت پیار کی، کہنے لگا چلو رہنے دو اس کو، کیا زندہ دفن کرنا، چھوڑو۔ میں نے بچی کو زندہ دفن نہیں کیا، پروگرام ملتوی کر دیا۔ میری برادری کو پتا چلا، ساری برادری نے میرا بائیکاٹ کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے گھر بچی کو کیوں رکھا ہے۔ ہفتہ گزرا، 15 دن گزرے، میں بڑا پریشان ہو گیا، الیک سلیک بند، آنا جانا بند، تعلقات ختم۔ ان کا اس وقت تک تعلقات صحیح نہیں ہوں گے جب تک کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کرو گے۔ یا رسول اللہ، میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ میں نے اپنے فیصلے سے اپنی بیوی کو مطلع کر دیا کہ آج رات میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا ہے۔ میری بیوی ساری رات بچی کو سینے پہ لٹا کے پیار کرتی رہی، روتی رہی کہ میری بیٹی آج مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ رات 1 کا ٹائم ہو گیا، میں نے بچی کو اٹھایا، کندھوں پہ بٹھا لیا، میری بیوی کی چیخ نکل گئی، ہائے اللہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی۔ وہ یوں روئی، میں نے تصور کیا کہ دیواریں بھی رو رہی ہیں، درخت بھی رو رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ رات کا اندھیرا، بچی بیدار ہو گئی، کہنے لگی ابو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا سیر و تفریح کے لیے۔ بچی نے معصومانہ انداز میں کہا ابا آدھی رات کو سیر تو نہیں ہوا کرتی۔ میں نے بچی کو پیدل چلا لیا، بچی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں پتھر لگ کے زخمی ہو گئے، بچی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، جنگلوں میں چلا گیا، جا کے بچی کو اتارا، خود گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی بار بار پوچھ رہی ہے ابو یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا گڑھا جو ہو گیا، میں گڑھے سے باہر آیا، چاروں طرف میں نے نگاہ دوڑائی، میرے اس عمل کو کوئی دیکھنے والا تو نہیں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا، میرے دل نے کہا ظاہری طور پہ تو تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آسمان سے آواز آئی او میرے بندے، میری مخلوق تو تجھے نہیں دیکھ رہی لیکن میں تیرا خالق تو دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے کہاں چھپ جاؤ گے، کہاں چلے جاؤ گے؟ جہاں کہیں تم ہوگے میں تمہیں دیکھنے والا موجود ہوں۔
میں تو وہ ذات ہوں جو 7 زمینوں کے نیچے سیاہ رنگ کا پتھر ہے، اس پتھر میں جو چیونٹی چل رہی ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ میری نگاہ سے تم چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ ساری کائنات میرے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ہر چیز جاننے والا، ہر چیز سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ میں اٹھا اور بچے کو میں نے اٹھا لیا اور بچے کو گڑھے میں پھینکنے لگا۔ بچی میرے جسم کے ساتھ چمٹ گئی، رو کے عرض کرتی ہے ابا میرا قصور تو بتا دو، میرا کوئی جرم تو بتا دو، میرا کوئی گناہ تو بتاؤ، مجھے کیوں گڑھے میں کھود رہے ہیں؟ آخر میرا کوئی گناہ تو ہوگا۔ اگر میرے لباس کی ساری زندگی کبھی کپڑے کا مطالبہ نہیں کروں گی، اے میرے ابا اگر میرے کھانے پینے کا کوئی تمہیں تکلیف ہے میں خشک ٹکڑے چبا کے گزارا کر لیا کروں گی، ساری زندگی چوڑیاں نہیں مانگوں گی، مہندی کے پیسے نہیں مانگوں گی، جیب خرچ نہیں مانگوں گی، اللہ کی ذات کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے زندہ دفن نہ کرو یا رسول اللہ۔ بچی رو رو کے مجھے پکار رہی تھی، کائنات کے پتھر تو نرم ہو رہے تھے لیکن میرا دل نرم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے زور سے بچی کو جھنجھوڑ کے جدا کر کے زور سے اٹھا کے بچی کو گڑھے میں پھینک دیا۔ بچی جب گڑھے میں چلی جاتی ہے میری طرف چہرہ کر کے کہتی ہے ابا آج دنیا میں تو نے مجھ سے دامن چھڑا لیا، کل قیامت کے دن حضور کے سامنے مجھ سے کیسے دامن چھڑاؤ گے؟ اور بچی نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اے نیلی چھت کے خالق، اے عرش فرش کے مالک، اے کائنات کو کن کہہ کے پیدا کرنے والے مالک، اے الہ العالمین، مجھ جیسی ہزاروں بچیاں اس زمین میں زندہ دفن ہو چکی ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اے اللہ اب معصوم بچی تہجد کے وقت تیری خدمت میں درخواست کرتی ہے اپنے اس پیارے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث کر دو جس کے لیے کعبے کا غلاف پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ اے اللہ اب اس پیارے پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مضبوط فرما دو جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبح کا وقت ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی پہ نہیں پھٹی، صبح کا وقت ہے، میں نے کیا دیکھا میرا مکان منور ہو گیا، روشن ہو گیا جیسے مرکری بلب جلتا ہے، اور اچانک ایسی ہوائیں آنی شروع ہو گئی جو میں نے ساری زندگی کبھی سونگی نہیں۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ میرا مکان، میرا کمرہ یہ دنیا کا کمرہ نہیں بلکہ جنت الفردوس کا کمرہ ہے۔ کیا دیکھتی ہوں جناب محمد، بلند آواز سے ذرا آہستہ نہیں سخی ذرا بلند آواز سے کہیں اور بلند آواز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، گھر میں بدبو پھیل جاتی ہے، میرا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خوشبو ہو گئی، جنت کی ساری مہک میرے کمرے میں آ گئی۔ لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں، میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، روئے نہیں بلکہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے مسکرا پڑے، پھر اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں حیران ہو گئی، الہ العالمین لوگوں کے بچے تو روتے ہیں، میرا بچہ مسکراتا ہے۔ آواز آئی آمنہ غم نہ کرو، تیرا بیٹا محمد اس کے لیے میں نے مبعوث کیا، جو روئے گا ان کو یہ مسکرانے کے لیے آ گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم سربسود ہیں، زبان سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ کس کے ترانے؟ فرمایا میں آمنہ غم نہ کرو، لوگوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، مولوی کا بیٹا مولوی، قاری کا بیٹا قاری، اور عالم کا بیٹا عالم، اور مصری کا بیٹا مصری، دکاندار کا بیٹا دکاندار، لیکن تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دنیا میں آیا جو اپنے ماں باپ والے کام نہیں کرے گا، یہ اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آتے ہی یہ توحید و سنت کے ترانے گانے شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، گود میں لے کے بیٹھ گئی، اس طرف سے آواز آتی ہے بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، مل کے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ذرا بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ مبارکبادیوں کی آوازیں آنی شروع کی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، کیا آواز آتی تھی؟ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے۔ جو سنی ہوگا حضور کی شان سن کے خوش ہوتا ہوگا تو ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، کیا؟ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، آقا تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ آ گئے، بہاریں آ گئی حضور کے آنے سے، بہاری بہار، جس راہ سے گزر جائے بہاری بہار، جس راستے سے گزر جائے بہاری بہار۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کی آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا، سب سے افضل تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، صلی اللہ حضور جس راستے سے گزر گئے وہ راہ اعلیٰ، وہ راستہ اعلیٰ، جن غاروں میں حضور کا قدم گیا وہ غار اعلیٰ، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، صلی اللہ
ایسے آلہ میرے پیغمبر جن راہوں سے گزر گئے وہ راہ آلہ، جن گلیوں سے گزر گئے وہ گلیاں آلہ۔ مولانا مدنی سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، صحابہ فرماتے ہیں حضور جب مسجد میں نہیں ہوتے تھے، اپنے مکان اور حجرے میں نہیں ہوتے تھے، ہم مدینے کی گلیوں کو سونگا کرتے تھے۔ ہمارے آقا جس راہ سے گزر جاتے تھے کئی دن تک وہاں سے نبوت کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ صلی اللہ قربان جاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے قدم جہاں جہاں گزر گئے کائنات اعلیٰ بنتی گئی۔ نہیں جہاں حضور گزرے وہ بھی اعلیٰ، اور جو حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا وہ بھی اعلیٰ۔ حضور کے قدموں میں ابو بکر آیا تو صداقت کا تاج لے کے گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کے قدموں میں عمر قاتل بن کے آئے، فاروق اعظم کا لقب پا کے گئے، عثمان آئے ذی-النورین کہلائے، علی آئے اسد اللہ الغالب بن کے گئے۔ میرے آقا کے قدموں میں خالد آئے، سیف اللہ کا لقب پا کے گئے۔ حضور کے قدموں میں حمزہ آئے، سید الشہداء کہلائے۔ حضور کے قدموں کا فیض ہے، آپ کے قدموں میں حنظلہ آئے، غسیل الملائکہ بن کے گئے۔ نہیں حضور کے قدموں میں چل کے حبشے کا کالا بلال ہے تو مصطفیٰ کا مؤذن بن کے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے۔ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، اللہ اکبر۔ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے، ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے، مجھ کو ان کے رخ والضحیٰ کی قسم صلی اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا، مکے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے قطار در قطار آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کو پتہ چلا وہ بھی آئے، اپنوں کو پتہ چلا وہ بھی آئے، پرایوں کو پتہ چلا وہ بھی آئے، اور فرمایا ہمارے حرم میں دستور تھا گاؤں کی عورتیں شہر کے بچوں کو لے جایا کرتی تھیں، گاؤں میں جا کے پرورش کیا کرتی تھیں تاکہ اعضاء اچھی موٹے تازے مضبوط ہو جائیں، صحت ہو جائے۔ اسی طرح دائیاں چلیں کہ جا کے مکے سے بچے لے کے آئیں، سب عورتیں پہنچ گئیں، آ کے اپنے اپنے بچے پہلے واپس کر کے نئے جو پیدا ہوئے تھے انہیں لے گئیں۔ ان میں سیدہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ، مل کے کہو رضی اللہ تعالی بلند آواز سے، وہ بھی تھی، لیکن ان کی سواری بڑی کمزور، سب سے پیچھے رہ گئی۔ جب یہ مکے میں پہنچی تو کیا دیکھا، ساری دائیاں اپنے اپنے بچے پہلے واپس کر کے نئے جو پیدا ہوئے تھے ان کو لے کے واپس چلے گئیں۔ جس دروازے پہ جا رہی ہیں، خان میں حلیمہ کیسے آئی ہو؟ اچھا مجھے نہیں جانتی؟ جانتی ہوں، پر اب کیسے آنا ہوا؟ بچہ لینے کے لیے؟ حلیمہ وہ تو لے گئی ہیں، سارا مکہ تلاش کیا، دیکھا کوئی بچہ نہ ملا، پریشان ہو گئی، مایوس ہو گئی، واپس جو ہونے لگی، دل میں خیال آیا آئی تو ہوں، چلو بیت اللہ کا طواف کر لوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، بلند آواز سے بار بار طواف نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، 40 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جو نماز کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہو، 20 رحمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو بیت اللہ کی صرف زیارت ہی کرتا رہا ہو۔
اللہ کوئی انسان بھی بیت اللہ کے سامنے جا کر اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو آپ کیا تو آپ کے کتنے چکر ہیں؟ 7. کتنے؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حجر اسود سے. حجر اسود پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. 7 چکر لگائے، پیچھے کھڑی ہو گئی. اے اللہ، اے پروردگار دو عالم، سارے مکے میں پھری ہوں، ایک بچہ بھی مجھے نہیں ملا. میں تیرے کعبے میں کھڑی ہو کے دعا کر رہی ہوں، مجھے خالی واپس نہ موڑنا. اے اللہ، اگر 100 سال کی عمر کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما سکتے ہو، میں بھی تو تیرے دروازے پہ آئی ہوں، ایک بیٹا مجھے بھی دے. ابھی رو رہی تھی، پیچھے سے کسی نے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا. حلیمہ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں نہ رو، کبھی آج تک خالی نہیں گئی، آج مجھے ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہو رہا. پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو سیدنا عبد المطلب تھے. کہنے لگے حلیمہ رو نہ، دعا مکمل کرو، آؤ میں تمہیں ایک ایسے گھر لے کے جاؤں. اللہ اکبر، جہاں بڑا اچھا بیٹا ہے اور تم نے آج تک ایسا بیٹا دیکھا ہی نہیں ہوگا. چلو لے کے چلوں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کی. حضرت آمنہ ان کے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ آمنہ میں عبد المطلب. کیسے آئے؟ یہ حلیمہ دائی آئی ہیں. محمد، ذرا بلند آواز سے آپ درود پڑھتے ہیں، ساتھ ہی اللہ رحمت کی ہوا چلا دیتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں. ابا جی میں تو ان کو نہیں دوں گی. کیوں؟ وہ دائیں آئی تھی نا پہلے لینے کے لیے. انہوں نے کہا یہ غریب ہے، ہم اس کو لے کے نہیں جائیں گی، یہ بھی تونے کے ساتھ ہوگی. فرمایا نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ابا یہ لینے کے لیے دروازہ کھولو. کتابوں میں آتا ہے جب دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام 4 پائی پہ لیٹے ہوئے تھے. چہرے کے اوپر کپڑا تھا، کپڑا ایک طرف کیا اور چہرہ یوں چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نبی حسین ہوتے ہیں. نبی بلند آواز سے، نبی بلند آواز سے، نبی کالے رنگ والا، بلند آواز سے بولو. نبی اندھا، نبی کانا، نبی لولا لنگڑا، نبی میں کوئی کسی قسم کا عیب. علماء سے پوچھئے، اکثر قریش مکہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. جب ان سے پوچھا کس چیز سے تم متاثر ہوئے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں کا کملی والے آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا حسین انسان کا چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. صلی اللہ بلند آواز سے ذرا صلی اللہ. اس لیے کسی نے خوب کہا ہے اللہ اللہ کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. صلی اللہ بلند آواز سے کہو صلی اللہ. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. صلی اللہ. اس کمبل پوش پہ اور میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین.
اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو. صلی اللہ حضور کی شان کتنی ہے. اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی. صلی اللہ آغاز ہے اس کی اور منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی. چہرے سے کپڑا جو اٹھایا حضور کا چہرہ یوں چمکا جیسے 14 میلاد کا چاند چمکتا ہے. آواز آئی اے حلیمہ جی العالمین. فرمایا گودڑی کو نہ دیکھنا، اس میں جو جواہرات اور لال ہیں اس لال کو دیکھنا. اے اللہ میں لے تو جاتی ہوں، ہے غریب، ہے مسکین، ہے یتیم، اس کے گھر میں تو ہے کوئی نہیں. ابا دنیا سے رحلت کر گیا، یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا حلیمہ آج اٹھا کے لے جانا تیرا کام ہے، قیامت کی صبح تک ممبر مصطفیٰ پہ تیرے نام کے تذکرے کراتے رہنا میرا کام ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، حضور کو سینے کے ساتھ لگایا، پھر دیکھنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں عبد المطلب جی میں نے بڑے بچے پالے ہیں، قریشیوں کے، ہاشمیوں کے، عربیوں کے، اجمیوں کے. رب کعبہ کی قسم ہے میری نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حلیمہ تو صحیح کہہ رہی ہے، میں نے بھی بڑے بڑے گھرانے دیکھے، بڑے بڑے گھرانوں کے حسین و جمیل بچے دیکھے، لیکن میری نگاہ نے بھی آج تک محمد جیسا حسین بولو نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اچھا یہ تو میرا لال ہے، آج تک میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک دن سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے ذرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ جبریل آپ کے پاس آئے ہیں، میرا سلام دے دو اور میرا ایک سوال کرو کہ جبریل تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے پاس آئے گئے ہو، ان کی اولادیں دیکھی ہیں، ان کی امتیں دیکھی ہیں، آپ یہ بتائیں کیا آج تک تیری نگاہ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین دیکھا ہے؟ حضرت جبریل مسکرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا ایسا کیا پوچھتی ہوں، میں نے شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال جنوب دیکھا، میں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام دیکھے، ان کی اولادیں دیکھی، ان کی امتیں دیکھی. آفات اگر دیدم نہرے بتا برزیدم بس یار خوبا دیدم آقا تو چیزیں دیگری. آج تک میں نے ساری کائنات دیکھی ہے لیکن رب کعبہ کی قسم میں جبریل کی نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. صلی اللہ. اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور میری سہیلیوں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، کاٹنے فروڑتی، کاٹ اپنی انگلیاں لی، کاش وہ عورتیں میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتی، رب کعبہ کی قسم اپنے دل کاٹ لیتی. صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھایا حدیث میں آتا ہے حضرت حلیمہ حضور کو اٹھا کے لے کے دوڑتی آ رہی ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہی ہے. کسی نے پوچھا حلیمہ پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فرمایا اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ مجھ سے کوئی محمد واپس لینے کے لیے تو نہیں آ رہا. صلی اللہ
علیہ وسلم۔ چلتی چلتی میں اپنے خاوند کے پاس پہنچی، اس نے کہا کوئی ملا بچہ؟ میں نے کہا مل گیا ہے یتیم، دکھاؤ تو صحیح۔ جب دیکھا قربان جاؤں اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا حلیمہ آج تک میری نگاہ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جلدی جلدی سواری بٹھا، ہم چلیں کہیں وہ بارش آ کے چھین کے لے نہ جائیں۔ حضرت حلیمہ نے نبی علیہ السلام کو پیچھے لے کے بیٹھ گئی، اپنے خاوند کو آگے بٹھا دیا۔ سواری داچی کو اٹھا رہے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی، مار رہے پیٹ رہے۔ آواز آئی حلیمہ یہ سواری ختم تو ہو جائے گی، اٹھ کے چلے گی نہیں، کیوں کیا بات ہے؟ فرمایا جو سوار آگے ہونا چاہیے وہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تم بتاؤ، تمہاری اس ڈاچی کو ایکسپریس میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کے آگے جو بیٹھتی ہیں، سواری اٹھتی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب میں مکے سے باہر نکلی تو پہاڑوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے، میں نے کان لگا کے سنا، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے گزر رہی ہیں، درخت چک بھی رہے ہیں اور حضور کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے بارہا پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے صحابہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، ان درختوں کو پہچانتا ہوں وہ جو بچپن کی حالت میں محمد کو سلام کرتے تھے صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سواری تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، وہ سہیلیاں جو ایک دن رات پہلے چلی ہوئی تھی چند منٹوں میں ان کے ساتھ مل گئی۔ حلیمہ ٹھہرو تو صحیح، پرسوں تیرا ہم انتظار کرتی تھی، تو ہر منزل پہ رک جاتی تھی، آج تیری سواری اتنی تیز ہے کہ تو ہمیں بھی کراس کر کے آگے نکل گئی، ہمیں یہ تو بتاؤ سواری نئی خریدی ہے یا وہی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دیکھ لو سواری وہی ہے جو چل نہیں سکتی تھی، سواری وہی ہے جس کا ہر منزل پہ انتظار کرتی تھی، سواری وہی ہے جو کمزور سی تھی، آج کیا وجہ ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے؟ حضرت حلیمہ مسکرا کے فرماتی ہیں سہیلیوں سواری تو پرانی ہے لیکن اس کا سوار میرا محمد بدل چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پہ میرا نبی سوار ہو جائے وہ کسی کے پیچھے پھر رہتا۔ اما حلیمہ کی سواری پہ حضور سوار ہوئے، حضرت حلیمہ کی سواری ساری سواریوں سے آگے، اور ہجرت والی رات اللہ اکبر میرے آقا ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے، رب کعبہ کی قسم حضور کے بعد ساری امت میں سے اعلیٰ اور افضل اور آگے نکل گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ گھر پہنچتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ اسلام کو جا کے چار پائی پہ لٹا دیتی ہیں اور فرمایا شیمہ اپنی بیٹی سے کہا بکریاں آ گئی ہیں، قحط کا سال ہے، بارش نہیں ہوئی، چارہ نہیں ہوا، جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا، ہماری کئی بکریاں تھی، وہ مشکل ایک گلاس کا ایک گلاس دودھ نکلتا تھا۔ آج میں نے کہا شیمہ جلدی جلدی دودھ نکالو، حضرت شیمہ نے دیا برتن اور دودھ جو نکالنا شروع کیا، گلاس بھر گیا، اماں دوسرا گلاس دو، دوسرا گلاس بھر گیا، اماں ابھی تو پہلی بکری ہے اور بہت زیادہ دودھ ہے، ذرا جگ دے دو، جگ بھی بھر گیا، اماں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بالٹی دے دو، ابھی پہلی بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا، بالٹی بھی بھر گئی اور پورے کا پورے گھڑے بھی بھر گئے۔ اماں آمنہ، اماں حلیمہ، جی بیٹی شیمہ اور برتن لاؤ، بیٹی گھر میں تو برتن کوئی نہیں، فرمایا پڑوسیوں سے مانگ لو، پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج بکریوں سے اتنا دودھ نکل رہا ہے، گھر کے سارے برتن بھر گئے، پڑوسیوں سے جب مانگا ہمیں برتن تو دو، کہنے لگے حلیمہ کہاں سے دوں، جب باپ کی بکری آئی ہمارے بھی آئی، پتہ نہیں اللہ نے کتنی برکت دی، آج میرے گھر میں بھی سارے برتن دودھ کے ساتھ بھر گئے ہیں، یہ حضور کا معجزہ، حضور کا
بلند آواز سے حضور کا معجزہ. حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے. ایک دن فرمایا اماں حلیمہ میں نے بھی بکریاں چرانے کے لیے جانا ہے. بیٹا چھوٹے ہو؟ کہنے لگے نہیں اماں میں نے ضرور جانا ہے. گئے, دوپہر کا وقت ہو گیا, قربان جاؤں. واپس جب آئے تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ فرماتی اماں حلیمہ آج بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. اماں جی وہ بھیڑیا جو ہماری 10 بکریاں کھا گیا تھا, وہ بھیڑیا جس نے 5 بکریاں کھا لی تھی, وہ بھیڑیا جو 7 بکریاں بھی. بیٹی بتا تو صحیح, آج دوپہر کا وقت تھا, ہمارے بھائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا جی شیمہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی لا کے دو. میں شیمہ اور عبداللہ ہم پانی کی تلاش کے لیے چلے گئے. جو ہماری بکریاں کھا کے جایا کرتا تھا, جب ہم واپس آئے تو کیا دیکھا, وہ بھیڑیا ہمارے ویر ہمارے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان حال سے کہہ رہا سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان جاؤں میں اس پیارے پیغمبر پہ جس کے اوپر درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں, پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں, جانور بھی حضور کو سلام کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اونٹ دوڑا دوڑا آ کے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا, رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اونٹ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ شکایت لے کے آیا ہوں, یہ میرا آقا میرے اوپر وزن زیادہ رکھتا ہے, کھانے کے لیے تھوڑا دیتا ہے, اس کو کچھ سمجھاؤ. حضور نے فرمایا میاں اس کے اوپر ظلم نہ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کے لیے بھی رحمت, غیروں کے لیے بھی رحمت, انسانوں کے لیے بھی رحمت اور حیوانوں کے لیے بھی. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ. میرے آقا جنگل میں جا رہے ہیں, دیکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت رسول میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے. ایک ہرنی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, اس نے حضور کی زیارت کی, آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ سامنے پہاڑ کے غار میں رہتے ہیں, تو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے, بلک رہے ہوں گے. آقا رسی کھول دیجئے ذرا, میں جلدی جلدی بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں. یہودی نے شکار کیا ہوا تھا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی. وہ ہرنی دوڑ گئی, اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی. ادھر یہودی جس نے شکار کیا تھا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا میرا یہاں شکار تھا, کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رہا کیا, بچوں کو دودھ پلا کے ابھی واپس آ جائے گی ہرنی. واہ جی واہ واہ. شکار جال سے نکل جائے پھر واپس جال میں بولو نہیں آتا. زبان سے بات نکل جائے منہ سے پھر واپس بولو. تیر کمان سے نکل جائے تو واپس بولو. مردہ قبر میں چلا جائے تو واپس, اور حلوہ مولوی صاحب کے پیٹ میں چلا جائے تو واپس. ماشاءاللہ بڑے ہنسے ہیں حلوے کے نام سے, میرا خیال ہے کھا کے آئے ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے کیوں رہا کیا؟ میرا شکار تھا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, مردہ قبر میں چلا جائے واپس بولو. تیر کمان سے نکل جائے واپس بولو بلند آواز سے. منہ سے کلام نکل جائے واپس, جال سے شکار نکل جائے واپس. لیکن یہودیہ تجھے پتہ نہیں, جو رسول اللہ کے عشق کے جال میں پھنس جائے وہ جان تو دے دے گا, نکلنے کی کوشش بولو کوشش. وہ کیسے؟ یہ دیکھیے بلال حبشی, کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ, بلند آواز سے. مار کھا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, گوشت ادھر رہا ہے,
سارا جسم زخمی، پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، جسم گرم لوہے کے ساتھ داغا جا رہا ہے۔ حضرت ابی بکر صدیق سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے، فرمایا بلال بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھو، دل میں پڑھ لو، جان بچا لو، تیرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں ابھی بکر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ابھی بکر تم اس کی لذت کو سمجھے نہیں، جیسے جیسے مہار پڑ رہی ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ رہی ہے، میں حضور کے عشق میں جان قربان کر دوں گا، لیکن رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ حضرت سمیہ مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے اندر سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی سیدہ حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جال کی باندھی، ابو جال مار رہا ہے، وہ خواب کے اندر میں حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے، جان دے دی لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ دیکھو تو صحیح، ادھر ہرنی نے جا کے کہا بچوں جلدی جلدی میرا دودھ پی لو، حضور نے مجھے رہا کیا ہے، میں واپسی کا وعدہ کر کے آئی ہوں، اگر آپ دیر ہو گئی یا میں نے وعدہ پورا نہ کیا قیامت کی صبح تک حضور کا جانوروں پہ اعتماد اٹھ جائے گا، آئندہ حضور جانوروں کی زبان پہ اعتماد نہیں کریں گے، جلدی جلدی دودھ پی لو۔ بچوں نے کہا ماں اگر حضور کے پاس جانا ہے ہم دودھ نہیں پیتے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو تاکہ سارے کٹھے حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ اس لیے کہ جیوں تو تیرے در پر، مروں تو تیرے، بلند آواز سے، جیوں تو تیرے کملی والے، جیوں تو تیرے در پر، مروں تو تیرے در پر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، جی چاہتا ہے حضور کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ چلو چلتے ہیں، سارے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہودی دیکھ گئی اکیلی تھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ قریب پہنچے، ہرنی اور اس کے بچوں نے حضور کے قدموں پہ سر رکھا اور زبان حال سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی۔ یہودی نے کہا مجھ سے تو یہ جانور بہتر ہے جو رسول اللہ کی نبوت رسالت کے قائل ہے، اب بھی اگر میں حضور پہ ایمان نہ لے آؤں تو میرے جیسا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ عرض کیا کملی والے میں ہرنی کو اس کے بچوں کو آزاد کرتا ہوں، آپ مجھے جہنم کے عذاب سے آزاد کرا دیجئے، مجھے بھی وہی کلمہ پڑھائیں جو بلال حبشی کو پڑھایا تھا۔ حضور فرماتے پڑھا اشہد اللہ الہ، بلند آواز سے ذرا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمدن عبدہ و رسولہ۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ ایمان لے آئے۔ میں ہر سال انگلینڈ جاتا ہوں، وہاں انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انگریز کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام بلند آواز سے اسلام تلوار سے پھیلا۔ میں بھی کہتا ہوں اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن پشاور والوں وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ میرے محمد مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار تھی صلی اللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ہے، سامنے سے ایک پہلوان آ گیا۔ اب اس پہلوان کا میرے ذہن میں نام نہیں، بہت مشہور پہلوان تھا عرب میں، رستم زواج جس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا محمد، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلند آواز سے
شرم نہ کرو، بلند آواز سے آواز آپ کی جہاں تک جائے گی قیامت کے دن ذرہ ذرہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ انہوں نے درود پڑھا تھا صلی اللہ. خیر یہ ذرا جی کہنے لگا سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے دعویٰ کیا ہے. لگا اچھا دعویٰ کیا تو میری بات سنو، میرے ساتھ کشتی کر لو. کشتی سمجھتے بولو کشتی کر لو. اگر آپ سچے نبی ہوں گے مجھے پچھاڑ دیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے میں آپ کو پچھاڑ دوں گا. اب کشتی شروع ہوئی ہے. حضور پہلوان تھے؟ بولو حضور تو پہلوان نہیں تھے. پہلوان کو اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے فن پہ ناز تھا. میرے مصطفیٰ کو اپنے اللہ پہ ناز تھا. کہہ دو سبحان اللہ. کشتی جو شروع ہوئی، اللہ کا برداشت کرے اس کے محبوب کی طرف کوئی یوں ہاتھ اٹھائے، پاؤں اور ہاتھ اللہ میاں نے شل کر دیے. نبی علیہ السلام نے یوں جو دھکا دیا ٹھا کر کے نیچے گر پڑا. اٹھا کہنے لگا میرے یہ کندھے لگے ہیں زمین کو، کمر تو نہیں لگی نا. دوبارہ کشتی کرے. نبی علیہ السلام نے دوبارہ کشتی شروع کی. پھر نبی علیہ السلام نے پچھاڑ دیا. کہنے لگا کندھے لگے ہیں، کمر لگے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں لگی. پھر کشتی کرے. تیسری مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کشتی شروع کی. اب تیسری دفعہ جو حضور نے دھکا دے کے گرایا، حضور سینے پہ بیٹھ گئے. فرمایا اب میں اس وقت اتروں گا جب تم مان لو گے کہ میرے سارے جسم کے اعضاء زمین کو لگ گئے، میں ناکام ہوں آپ کامیاب ہیں. کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیتے میں ہارا. آپ جیتے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کلمہ پڑھ لو. کہنے لگا نہیں اس جنگل میں میرے اور آپ کے سوا تیسرا بندہ کوئی نہیں. اگر اس جنگل میں کوئی چیز آپ کی نبوت کی گواہی دے دے گی میں کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤں. سامنے کھجور کا درخت تھا. کہہ دو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت ادھر آؤ، درخت ادھر آؤ. علماء جانتے ہیں حضور نے یوں اشارہ جو کیا تو درخت زمین کو چیرتا ہوا بمیں جڑوں کے چلتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا. اور اسی کو قصیدہ بردہ والا کہتا وجاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. کہہ دو سبحان اللہ. وجاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی. اللہ حضور علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا. درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور عرض کرتا السلام علیکہ. کہہ لو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا نے فرمایا درخت یہ پہلوان تجھ سے میری نبوت کی گواہی مانگتا ہے، کیا تو میری نبوت کی شہادت دے گا؟ درخت کی جڑیں، درخت کے پتے اور شاخوں سے آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ. بلند آواز سے جس کو آتا ہے ذرا بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے فرمایا پیچھے چلا جا. اس نے کہا پہلوان نے نہیں یا رسول اللہ اس کو کہو ذرا ٹھہرا رہے، اس کو کہو ایک دفعہ اور کلمہ شہادت پڑھے. درخت کے اندر سے 2 مرتبہ شہادت کی آواز آئی. اس نے کہا کملی والے اس کو ذرا پھر پڑھیں. ادھر درخت تیسری مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ رہا تو پہلوان بھی ساتھ پڑھ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلوان اسی وقت کلمہ پڑھ کے حضور کے اوپر ایمان لے آیا. حضور فرماتے درخت واپس اپنی جگہ چلا جا. جیسے درخت آیا ویسے ہی واپس چلا گیا. تو میں عرض کرتا تھا ہمارے آقا انسانوں کے بھی آقا، جنات کے بھی آقا، فرشتوں کے بھی آقا، چاند سورج ستاروں کے بھی آقا، جانوروں کے بھی آقا، حضور درختوں کے بھی آقا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے حضور کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ اتنی عظمت والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اتنے معجزات اور اخلاق حسنہ کا مالک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں آتے ہیں، پھر جو حضور نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے خدا کی توحید کے علم کو بلند کیا، لوگوں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا اور حضور نے توحید کیسے بیان کی. اللہ نے زندگی رکھی. کل رات عشاء کی نماز کے بعد مولانا لقمان علی پوری اور ان سے پہلے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا ہو. رات عشاء کی نماز کے بعد جہانگیر پورہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام انشاءاللہ جلسہ اجتماع ہوگا. آپ خود بھی آئیں، ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں اور کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہ جائے. آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے پیارے محبوب میں نے تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. توحید-sunnah.com